الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، عموماً ہم اس پروگرام میں محاضرات یعنی بیانوں کو سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر کچھ علم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، خصوصاً علم توحید کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک بات یہ غور کی گئی کہ توحید کے متعلق کچھ سوال و جوابات کی شکل میں آپ لوگوں کو علم دیا جائے، سوال و جواب کی شکل میں کچھ علم دیا جائے۔ لہٰذا اس ضمن میں ایک کتاب جس کی رہنمائی خود شیخ عبدالحفیظ صاحب نے دی، وہ یہ کتاب ہے۔ اس میں سے کچھ اہم سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، جس سے ہمیں توحید اور اس کے متعلق عقیدے سے جتنی چیزیں ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کتاب کے لکھنے والے عبدالعزیز بن محمد شعلان ہیں، اور اس کتاب کے متعلق شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں کہ بڑی ممتاز کتاب ہے، عقیدے کے متعلق بڑے اچھے سوالات اور اس کے مختصر جوابات دیے گئے ہیں۔ انسان کے عقیدے سے جٹی ہوئی وہ معلومات جو انتہائی ضروری ہے اور جسے سوال اور جواب ہی کی شکل میں، یعنی لمبی تفصیل نہیں، لمبی گفتگو نہیں، بلکہ اتنا آسان بنا کر پیش کیا گیا کہ آدمی کو وہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر آسانی سے بیٹھا لے۔ تو آئیے اس کتاب کے کچھ سوالات اور اس کے جوابات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہی یوں رکھا گیا، عقیدۃ التوحید سوال و جوابہ، اور سب سے پہلا جو سوال اس میں رکھا گیا ہے، لماذا ندرس التوحید، ہم توحید کو کیوں پڑھیں، یعنی توحید ہی کی معلومات ہم کیوں حاصل کریں، انہی معلومات کو ہم کیوں سب سے پہلا مقام دیں۔ اور عموماً جب یہ کتاب سامنے آپ کے رکھے ہوں گے تو آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ آخر کار اسی کو کیوں آپ لوگ ترجیح دی۔ تو اسی کا جواب سب سے پہلے سوال میں اسی بات کی جواب دی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ اصل الاصول، یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ توحید جو ہے سب سے پہلا جو ہے آپ کا بیس ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اور کہا گیا وَمِنْ أَجْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انس و جن، تمام کائنات کے اندر جن کو پیدا کیا ہے وہ محض اسی توحید کے غرض و مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے انبیاء کو اتارا ہے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اتارنے کا مقصد بھی اسی توحید کے خاطر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ہے، اس کا بھی مقصد یہی توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کا انحصار بھی اسی توحید کی بنیاد پر کیا ہے۔ غرض کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام کائنات کے تمام وجود کا اصل جو مقصد ہے وہ توحید ہے۔ اب جب بات اتنی اہم ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد، کائنات کے وجود کا مقصد، انبیاء کے رسول کا مقصد، کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، جنت و جہنم، تمام چیزوں کا مقصد اگر توحید ہو تو پھر ہمیں کس چیز کے متعلق سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے؟ توحید کے متعلق۔ اسی لیے جو ہے یہ کتاب اور یہ سوالات، یہ جوابات متعین کیے گئے ہیں تاکہ ہم جو ہے عقیدے کی کچھ اہم معلومات کو سیکھیں، عقیدے کی کچھ اہم معلومات کو سیکھیں۔ اب جب دوسری بات، جب ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں عقیدے کی معلومات حاصل کرنا ہے، تب ایک بات یہاں
ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اب عقیدے کے اس معلومات کو، ان معلوماتوں کو یا اس علم کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ ان معلومات کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ من این نأخذ عقیدتنا، ہم کہاں سے جو ہے عقیدے کو لیں؟ تو کہتے ہیں اس کے جواب میں من القرآن والسنہ، قرآن اور سنت سے لیں۔ اب قرآن اور سنت سے تمام مسلمان اپنے اپنے عقائد کو لے کر یہی بات سوچتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے تمام امور، ہمارے تمام مسائل، اور بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے ہم لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ من القرآن والسنہ وما کان علیہ سلف الامہ، قرآن و حدیث کو ہمیں لینا ہے، یا قرآن و حدیث سے ہی ہمیں لینا ہے، مگر کس طریقے پر ہمیں لینا ہے؟ اس طریقے پر لینا ہے جس طریقے پر امت کے سلف یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے قرآن و حدیث سے عقیدے کو سیکھا، جس طریقے سے علم عقیدے کو انہوں نے کتاب اللہ و سنت رسول سے سیکھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کا کوئی ہم لوگ اپنا معنی نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا وہی معنی ہمیں بیان کرنا ہوگا جو معنی سلف سمجھتے رہے ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کی شرح کیے ہو، بلکہ جو معنی وہ بتلائے ہو اسی کو ہم کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو عربی زبان کی ہے، ہم عربی بہت زیادہ عربی میں ماہر ہے، ہم عربی کو جانتے ہیں، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے ٹرانسلیشن لے کر جو ہے نا سامنے رکھتے ہیں اور اپنے طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، تفکرات کی ایک دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں اور آدمی اپنی سوچ اگر سوچنے لگے تو بہت ساری بڑی خطرناک بدعقیدگیوں میں جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ بہت برا راستہ اختیار کر بیٹھتا ہے۔ بلکہ ہمیں نہیں، ہمیں قرآن و حدیث کو اسی ڈھنگ سے سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو اسی ڈھنگ سے سمجھنا ہے جس ڈھنگ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ دیکھیے تاریخ میں ایسے بہت ساری شخصیات گزری ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہوئے ہیں، جبکہ وہ بڑے ذی علم اور بڑے صاحب مرتبت مقام و مرتبے والے ایسی شخصیات ہیں۔ کئی ایک تو ایسے بھی ہے کہ جنہوں نے جو ہے کسی پیغمبر کے متعلق ان سے کذب کا صدور ہوا، یعنی جھوٹ کا صدور ہوا، اس بات کو لے کر قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ یا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، یہ ایک دو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنوں نے کیسی چیزیں جو ہے اپنی سوچ کی بنیاد پر۔ اس لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہمیں جو ہے کس ڈھنگ پہ سمجھنا ہے؟ صحابہ نے جس ڈھنگ پر سمجھا ہے ہمیں اسی ڈھنگ پر ہمیں سمجھنا ہے۔ صحابہ نے جس ڈھنگ پر سمجھا ہے اسی ڈھنگ پر سمجھنا ہے۔ تو ہم کو اپنا عقیدہ یا اپنا علم عقیدہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔ ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے صحابہ نے سمجھا۔ آئیے آگے کا سوال، مل اصول الثلاثہ التي یجب علی الانسان معرفتها والتي یسأل عنها فی قبرہ۔ وہ کون سے تین ایسے سوالات ہیں جن کا ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے، فرض ہے، اور وہ تین ایسے سوالات ہیں جو اس کی قبر میں پوچھے جائیں گے، اس کی قبر میں پوچھے جائیں گے۔ دیکھیے ہم میں سے کسی کو جو ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں مریں گے، بلکہ ہم تمام کے تمام مریں گے اور دفن ہوں گے۔ ہر دفن ہونے والے شخص سے یہ تین سوالات کیے جائیں گے، یعنی ان تین سوالات سے ہم میں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ان تین سوالات سے ہم میں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جب ان تین سوالات سے چھٹکارا نہیں ہے تو کون سے ایسے تین سوالات ہیں جس پر ہماری آخرت کی پہلی منزل جو قبر ہے اس کا دار و مدار ہے؟ وہ اہم تین سوالات کہتے ہیں: معرفت العبد ربہ ودینہ
وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بندے کا اپنے رب کے متعلق علم حاصل کرنا، بندے کا اپنے رب کے متعلق علم حاصل کرنا، وَدِينَهُ اور اپنے دین کے متعلق علم حاصل کرنا، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم حاصل کرنا۔ دیکھیے تین وہ علم جو وہ تین سوالات جو قبر کے اندر پوچھے جائیں گے یا انسان کو جاننا ضروری ہے، تو کون سے ہیں؟ رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ اس کی تفصیل آگے اگر آئے گی تو میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اگلا سوال من ربک کا، اب بات اگر تینوں کی ہے تو تینوں میں سے پہلی بات رب کی معلومات، اور رب کو اس لیے مقدم رکھا گیا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں سب سے بنیادی طور سے اسی کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، اسی کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ربی اللہ الذی ربانی، ہمارا رب کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا کر رہا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دے رہا ہے، اور ہمارا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ، بلکہ پوری کائنات کو اپنی نعمتوں سے پالنے پوشنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اور عموماً بھی آپ دیکھیں گے دنیا کا ایک اصول ہے، آپ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ تمام کے تمام کویت آئے ہیں تو یہاں ملازم ہیں، اور ایک دستور آپ یہاں دیکھتے ہوں گے کہ آپ اس کو اپنا کفیل مانتے ہیں، جس کے ہاں آپ آتے ہیں، جس کے ہاں آپ کھاتے اور کام کرتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کی بات پر آپ عمل کرتے ہیں، اسی کی کہے ہوئے طریقے کے مطابق آپ یہاں کی زندگی گزارتے ہیں، آپ اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے رب العالمین جس نے ہمیں اس زمین پر پیدا کیا ہو، اور ہمارے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان اتنی نعمتیں جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، اور ایسی نعمتیں جس میں سے کسی ایک نعمت کے نہ ہونے پر ہم فنا ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا وجود، بلکہ ہماری زندگی ممکن نہیں ہوگی، ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ایسے ہی رب کو ہم اپنا رب مانیں، ایسے ہی خالق کو ہم اپنا رب مانیں، ایسے ہی رازق کو ہم اپنا رب مانیں۔ تو کہتے ہیں ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ، ہم اسے رب کہتے ہیں، اسے اپنا رب مانتے ہیں جس نے جو تمام ارض و سما اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا حقیقی خالق ہو، مالک ہو۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ہے وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، کہتے ہیں کہ جب مالک وہی ہوا، اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمیں رزق عطا کی، وہی ہمارا پالنہار ہے، سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی کسی اور کا ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو عبادت کا حق کس کا بنتا ہے؟ عبادت کا بھی اسی کا حق بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَعْبُودِي، وہ میرا معبود ہے، وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اس اصول کو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم اسی کے یہاں کام کرتے ہیں جس کی اجرت کھاتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو یہ جتنی اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اسی کو ہم رب مانیں گے، اور جب ہم اسے رب مانیں گے تو عبادت کا بھی وہی حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ آگے سوالات میں سمجھتا ہوں اس کی مکمل تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اور اس کی دلیل بڑی معروف دلیل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، کئی ایسی سورے ہم جانتے ہیں جس کو ہم نمازوں میں سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ دلیلیں ملتی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کی ایک بنیادی دلیل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سوال ویسے بھی آپ لوگوں کے سامنے بارہا معاشرے میں آتا ہوگا کہ تم تو اللہ اللہ کہتے ہو اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، تو تم اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہو؟ کیونکہ دنیا کے سامنے بہت ساری تصورات یا بہت سارے نقشے یا ایسی چیزیں جو سامنے رکھے گئے ہیں
جسے دیکھ کر لوگ اپنا رب یا اپنا مالک یا اپنا جو کچھ ماننا ہے مانتے ہیں، جیسے پتھر ہے، کبھی مورتیاں ہیں، نہ جانے بہت ساری چیزیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کیسے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، کون ہے آپ کا رب، تو قرآن نے بڑی بہترین اس کی رہنمائی فرمائی، بلکہ کہتے ہیں جواب میں عرفتہ بآیاتہ ومخلوقاتہ، ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں سے اور اس کے مخلوقات سے۔ اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے۔ کیا ہے اس کی نشانیاں اور کیا ہے اس کی مخلوقات؟ کہتے ہیں اللیل والنہار، الشمس والقمر، سورج اور چاند، دن و رات، یہ جتنی چیزیں ہیں جس کا ہونا اس کے پیدا کرنے والے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، کہتے ہیں کہ رات و دن، سورج و چاند کا وجود یہ اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ یہ سب کیسے پیدا ہوئے؟ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود پیدا ہو جائے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ روز سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یقیناً ان چیزوں کو چلانے والا، یہ صبح و شام کا ہونا، ان تمام چیزوں کو چلانے والا کوئی نہ کوئی مالک ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کے پیچھے سے چلا رہی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہوئیں، یہ نشانیاں ہوئی ہیں، یہ مخلوقات سے ہم اللہ کے نشانیوں سے ہم جو ہے رب کے وجود کی حقیقت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بلکہ تم جو ہے سورج اور چاند کی، رات و دن کی، ان کی عبادتیں نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو، بلکہ تمہیں عبادت کرنا ہی ہے تو اس رب کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو سوال کیا تھا؟ تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے؟ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ بولیے۔ اللہ کی نشانیوں سے اور اس کے مخلوقات سے ہم پہچانیں گے۔ اب آگے، اب ہم اللہ کو پہچان لیے تو اب ایک بہت معاشرے کے اندر بہت گنجھلک مسئلہ ہے کہ اب وہ اللہ ہے کہاں؟ اللہ ہے کہاں؟ کون بتا سکتے ہیں؟ آپ بولیے۔ عرش کے اوپر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، اس کے متعلق بہت ساری گمراہیاں معاشرے کے اندر چل رہی ہے۔ پہلی بات میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اب قرآن کے اس بات کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے اندر اتنے زیادہ فلسفیانہ بحثوں کو لائے ہیں کہ جس سے گمراہی سوائے گمراہی۔ اب قرآن کے بالمقابل اگر کوئی بات ہوگی، چاہے وہ کتنے بھی بڑے آدمی کی ہوگی، وہ حق ہو سکتی ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی آدمی بہت گھما پھرا کر یہ کہے کہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ اب اگر اللہ بڑا ہے تو بڑی چیز چھوٹی چیز پر کیسے قائم ہے؟ ایسے بہت سارے شکوک، ترددات لا کر ہمارے دل و دماغ کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات ہمیں اس میں یاد رکھ لینا چاہیے، ہم اللہ پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اور جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، تو ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بقیہ یہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے بھی جوابات موجود ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ چاہتے ہیں تو میں بدھ کے جو درس ہے اس کے اندر آپ جتنے سوالات ہو سکے کیجئے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ یہاں وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم کو تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب جگہ پر ہے، یہ ساری باتیں جو بھی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے تمام جگہوں پر موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے کہاں موجود ہے؟ عرش پر موجود ہے۔
تو ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب عرش جو ہے وہ کہاں ہے؟ عرش کے متعلق ایک موٹی سی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عرش جو ہے اوپر کے جانب ہے۔ کہاں ہے؟ اوپر۔ اس کے بے شمار ایسے دلائل ہیں جس کو تم بھی جانتے ہو، جس کے بے شمار ایسے دلائل ہیں جس کو، جیسے آپ احادیثیں سنے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ کہاں سے اترنا جب آیا تو کہاں سے اترے گا؟ وہ اوپر ہی سے نہ اترے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر کے طرف ہے۔ بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری احادیثوں میں آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ آپ کے اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے لے کر چڑھتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ تو جب چڑھتے ہیں تو کس کے ہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بہت ساری احادیثوں میں کہ فرشتے آتے ہیں یا اترتے ہیں، کہاں سے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو؟ اور وہی بات اللہ رب العالمین نے کھلے عام کتاب اللہ کے اندر بیان کی، کتاب اللہ کے اندر بیان کی۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے، اب میں اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں کھڑا ہوں، میری ذات یہی ہے، اب میری آواز کافی دور تک جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ اپنی ذات کے حساب سے بالکل وہ عرش پر ہی ہے، لیکن اپنے علم و حکمت قدرت کی بنیاد پر تمام کائنات اس کے علم کے اندر، تمام کائنات پر اس کا علم گھیرا ہوا ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے، بلکہ تمام کی روزیاں اللہ ہی رب العالمین دیتا ہے، اس پر اللہ کا قدرت ہے۔ آئیے، وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین، آخری سوال، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اب اللہ کے متعلق ہمیں بات معلوم ہو گئی، کہاں رہتا ہے، کون ہے، کیا ہے۔ تو اب بات یہ آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ رب العالمین نے محض اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، محض اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اور بہت مشہور دلیل ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک بات یہاں ہے کہ اس قرآن کی اس آیت میں یعبدون کا معنی، یعبدو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، اس یعبدون کے اندر ایک معنی جو بڑا گہرا معنی ہے وہ ہے یوحدون۔ یعبدون کا ایک معنی، یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت یہاں مراد ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت یہاں مراد ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھیں، آپ سے اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھیں، تو حکم تو نماز کا ہوا، تو کیا بغیر وضو کے جا کے آپ نماز پڑھ لیں گے؟ یعنی آپ کو یہ بات، جہاں نماز پڑھنا ہے وہی آپ کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وضو ہی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اگر بغیر وضو کے اگر میں نماز پڑھوں گا تو پھر وہ ناقابل قبول ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیعینی ہی اسی طریقے سے یعبدون جہاں آئے گا کہ عبادت کرو، تو یہ سمجھ لو کہ عبادت توحید پر قائم رہتے ہوئے ہی کرنا ہے، شرک سے بری ہو کر ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں شرک کی آمیزش ذرا برابر بھی اگر شامل ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ عبادت ضائع ہے، پھر وہ عبادت نہیں ہے، پھر وہ عبادت ضائع ہے اور وہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہاں جہاں کہیں اللہ رب العالمین یہ کہا کہ ہمیں عبادت کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمیں توحید کے ساتھ عبادت کرنا ہے، توحید پر قائم رہتے ہوئے عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں، بڑی جامع تعریف ہے، بڑی بہترین بات اللہ رب، بڑی بہترین جو ہے اصطلاح ہے عبادت کی، کہتے ہیں ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ کہتے ہیں عبادت ایسے جامع اسم کو عبادت کہتے ہیں
ما یحبہ اللہ و یرضاہ، ایسی چیزیں جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہو، پسند کرتا ہو. وہ چاہنے والی جو چیزیں ہیں، پسند کرنے والی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ من الاقوال زبانی ہوں، یا افعال یا ہمارے کاموں میں سے ہو، وہ الباطنہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، یا ظاہری طور پر ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کام کو اللہ رب العالمین پسند کر رہا ہے. آپ کا وہ کام چاہے وہ زبانی ہو جیسے قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، یا آپ کا وہ کام جو ہے چھپا ہوا ہو جیسے اللہ سے محبت، اللہ سے امید. یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزوں کو اس قاعدے پر رکھ کر دیکھیں کہ وہ اسی قاعدے پر پورا اترتی ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جو عمل آپ کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے پسند کرتا ہو. وہ پسند کی جانے والی چیز، چاہے وہ آپ کی زبانی عمل ہو، چاہے وہ آپ کے اعمال کے ذریعے سے کی جانے والی ہو، چاہے وہ آپ کے دل کے ذریعے سے کی جانے والی ہو، یا وہ ظاہری طور پر دکھا کر کی جانے والی ہو، اسے عبادت کہتے ہیں. تو آئیے یہیں پر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں توحید کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ آگے اگر وقت ملے گا تو تفصیلی طور پہ اور کچھ سوال و جوابات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب شیخ آئیں گے اور شیخ جو ہے آپ سے سوال و جواب کریں گے. جو بھی ان سوالات کا جواب دے گا انشاءاللہ انہیں انعامات دیا جائے گا.